بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے اسم باری تعالیٰ کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جس کے بارے میں بزرگان دین لکھتے ہیں کہ ویسے تو تمام اسماء الحسنہ کی ورد کرنے کی اپنی اپنی فضیلت ہے اور اپنے اپنے فضائل ہیں، لیکن ایک ایسا اسم باری تعالیٰ کی جس کی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بزرگان دین اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ اگر اس کو بار بار پڑھا جائے اور اپنے روزانہ کے معمول کا ورد و وظیفہ بنا لیا جائے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی اس کو پڑھے تو اس پڑھنے والے کے عقل، فہم، فراست اور شعور میں ایسی روشنی پیدا ہوگی کہ اس کو دین اور دنیا کی معلومات حاصل ہو جائے گی۔ یعنی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یا اس کو کوئی مہم درپیش ہے یا کوئی وہ کام کرنا چاہتا ہے تو اس معاملے میں خود شناسی کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے اور آنے والے وقت میں میرے لیے کیا بہتر ہوگا، اس طرح کی پیچیدہ معلومات، روحانی معلومات اور دور اندیشی جیسی نعمت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اور وہ نام باری تعالیٰ یا علیم ہے۔ یا علیم یہ ایک ایسا اسم باری تعالیٰ ہے کہ جس کو اگر پڑھا جائے تو یہ فضیلت پڑھنے والے کو حاصل ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ جب بھی آپ اس کو پڑھیں تو اس کے اول آخر ایک بار درود پاک ضرور پڑھ لیں، اور اس کو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ وظیفہ ہر وہ بندہ پڑھ سکتا ہے کہ جس کے تلفظ صحیح ہوں، یعنی بولنے میں اور لہجہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں یا عربی لینگویج کا کوئی ایک ٹکڑا پڑھتے ہیں، چاہے وہ عربی کا شعر ہو، چاہے وہ عربی کا لفظ ہو، چاہے وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہو یا عربی کا وظیفہ ہو، اس کے پڑھنے کا طریقہ ایک علیحدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جس طرح کہ حافظ قرآن ہوں، قاری صاحبان ہوں، وہ جس طرح قرآن پاک پڑھتے ہیں عربی لہجے میں، اسی طرح عربی وظیفے کو پڑھا جائے تو پھر اس کی برکتیں ضرور حاصل ہوں گی۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو کسی ایسے بندے کو یہ لفظ پڑھ کے سنا دیں یا اسے سیکھ لیں کہ جو قاری ہو یا حافظ ہو اور قرآن پاک کو اچھا پڑھنا جانتا ہو۔ اگر وہ کہے کہ آپ اس کو تلفظ تجوید کے مطابق پڑھ رہے ہیں تو پھر ٹھیک، آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس اسم کی برکتیں آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی۔